ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی تیسرے روز میں داخل ہو گئی ہے۔ دونوں ممالک کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ گزشتہ رات اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام سے منسلک عمارتوں پر ایک بار پھر فضائی حملے کیے، جبکہ ایران نے جوابی کارروائی میں تل ابیب اور حیفا پر 100 سے زائد میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ اسرائیلی ایمرجنسی سروس کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ تہران کی وزارت تیل نے تصدیق کی ہے کہ دارالحکومت میں واقع شہران آئل ڈپو اسرائیلی حملے میں نشانہ بنا، مگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیوں کیا؟ 12 جون کو اسرائیل کی جانب سے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملے کیے گئے، جن میں نتنز کا یورینیم افسودگی پلانٹ بھی شامل ہے۔ اس حملے میں تہران میں اعلیٰ فوجی کمانڈر اور جوہری سائنسدان بھی ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے مطابق اس کارروائی کو اسرائیل کے وجود کے لیے خطرے کے پیش نظر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران کو نہ روکا گیا تو وہ بہت کم وقت میں جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے۔ کیا اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ ایران ایٹمی بم بنانے پر کام کر رہا تھا؟ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایسی خفیہ معلومات حاصل کی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ایرانی حکومت کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے لیے مخصوص پرزے تیار کرنے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ ان پرزوں میں یورینیم میٹل کور اور نیوٹران سورس انیشیٹر شامل ہیں جو ایٹمی دھماکے کو شروع کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مگر دوسری جانب امریکہ میں قائم آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کی نان پرولیفریشن پالیسی کی ڈائریکٹر کیلسی ڈیوائن پورٹ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے واضح اور ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے قریب ہے۔ کیلسی ڈیوائن پورٹ ایران کی کچھ نیوکلیئر سرگرمیاں بم بنانے کے لیے قابل استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اندازہ ہے کہ ایران اس وقت ایسے کام میں ملوث نہیں ہے۔ کیلسی ڈیوائن پورٹ نے مزید کہا کہ اگر نیتن یاہو کا مقصد صرف ایران کے پرولیفریشن کے خطرے کو روکنا ہوتا تو اسرائیل غالباً یہ انٹیلیجنس امریکہ کے ساتھ شیئر کرتا اور حملے کا پہلا نشانہ ایران کی تمام اہم نیوکلیئر تنصیبات ہوتی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے امریکی حمایت کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ پر حملہ ہوا تو ہم مکمل طاقت سے ایران پر حملہ کریں گے۔ یاد رہے پچھلے ہفتے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا تھا کہ ایران نے 60% تک افسودہ یورینیم کا اتنا ذخیرہ جمع کر لیا ہے اور اس کی مقدار اتنی ہے کہ ممکنہ طور پر 9 ایٹمی بم بنائے جا سکتے ہیں۔ محض 3 روز قبل تک امریکہ اور ایران کے درمیان ایران کے جوہری عزائم پر کسی معاہدے کی پیش رفت ہونے کا امکان موجود تھا۔ اب اسرائیل اور ایران میں رات کے وقت گونجنے والے دھماکے اور سائرن اس امید کو ختم کرتے نظر آ رہے ہیں۔